بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ماں۔ ماں دنیا کی وہ ہستی ہے جس کا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی نعم البدل نہیں ہے، جس کا ہم جتنا احسان ادا کریں اتنا کم ہے۔ ماں دنیا کی وہ ہستی ہے جس کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے مقاموں میں سے ایک مقام عطا کیا۔ وہ مقام جو اس دنیا میں ہمارے لیے جنت ہے وہ ماں ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں پہ ماں اپنی ممتا کو پیچھے رکھ کر اپنے بچوں کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتی ہے۔ ایک نہیں ہزاروں مثالیں ہیں۔ اور پھر اولاد کیا کرتی ہے؟ اولاد ماں باپ کا کوئی احسان بھی نہیں جانتی۔ جو کسی اچھے عہدے پر چلے جاتے ہیں یا اچھا کوئی روزگار ہو جاتا ہے تو ان کا وسیلہ ان کی اولاد، ان کی بیوی بن جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دنیا میں سب سے بڑھ کر کوئی ذات ہے تو ماں اور باپ کی ہے۔ اگر ماں اور باپ کی ہم عزت کریں گے تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا، آقا یا رسول اللہ میرا باپ مجھ سے خرچہ مانگتا ہے۔ تو آقا یا رسول اللہ نے صحابہ کو بھیجا اور اس کے باپ کو بلا لیا، اور سرکار نے اس کے والد سے پوچھا، بتائیں جی آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ باپ ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگا، عرض کرنے لگا، آقا یا رسول اللہ ہاں جی اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کوئی کام نہیں کر سکتا، تو میں اسی کے سہارے پہ ہوں۔ اب یہ مجھے خرچہ دے گا تو میں اپنی دوائی لوں گا، اپنے خرچے جو پورے کروں گا۔ لیکن وہ بیٹا فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ سر اٹھائے کھڑا۔ پھر آقا یا رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس بیٹے سے دوبارہ پوچھا جائے اس کا کیا حل ہے۔ تو بیٹے نے پھر وہی بات کی۔ تو آقا یا رسول اللہ نے حکم دیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو جتنا مرضی اپنے ماں باپ پہ خرچہ کر دے تو اپنے ماں باپ کا کوئی حق بھی پورا نہیں کر سکتا۔ تو ماں باپ وہ دنیا کی وہ ہستی ہے۔ سرکار نے فرمایا، تو کیا تیری اولاد بھی، تیری بیوی بھی، سارا کچھ تیرا، جو بھی تیرے پاس مال ہے، دولت ہے، سارا کچھ تیرے ماں باپ کا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور ماں باپ بھی اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا۔ اچھا نا، ہم نے بڑے بڑے مکالمے پڑھے ہیں، بڑے بڑے فلاسفوں کو سنا ہے، بڑے بڑے اینکرز کو سنا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگوں کو سنا ہے۔ تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جو ریشو ہے نا ماں باپ کی عزت کرنے کی، بہت کم ہے۔ ان سے زیادہ شام، ترکی، ایران کے لوگ زیادہ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم نہیں کہتے۔ ہمارے لوگ بھی بہت ماں باپ کی عزت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی عزت سے ہم سب کی عزت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ان کے لیے اپنی زندگی قربان کر دو، پھر دیکھو اللہ سبحانہ اللہ تمہارے لیے کون کون سے دروازے کھولتا ہے رحمت کے۔ باقی یہ دولت، یہ پیسہ تو ہاتھ کی میل ہے، ایک دن ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے۔ لیکن کل کسی اور کے پاس ہے، اگر ہم ماں باپ کی عزت کریں تو آنے والے وقت میں ہمارے پاس ہوگا۔ اس لیے ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا نا، بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا تو ایسے تھے ایسے تھے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس جتنی عزت ہے، جتنی ہمارے پاس احترام ہے، جتنا ہمارے پاس ادب ہے، یہ سب کچھ ہمارے ماں باپ کی دین ہے، ہمارے بزرگوں کی دین ہے۔ اور اولاد کی سب سے زیادہ تربیت ماں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر ماں اچھا کردار ادا کرے گی تو اولاد اچھی بن جائے گی، نیک اور پارسا بنے گی۔ اگر ماں اچھا کردار ادا نہیں کرے گی تو اولاد کبھی بھی نیک اور پارسا نہیں بنے گی، وہ پھر فحاشی والی بے حیا بنے گی، بڑے ہو کر غلط کاموں میں پڑ جائے گی۔ لیکن اگر ماں کردار ادا کرے تو اولاد بہت اچھی بن سکتی ہے، نیک اور پارسا بن سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کر مثال ہمارے لیے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی ہے، پھر صحابہ اکرام کی ہے، پھر اولیاء اللہ کی ہے۔ بابا فرید جیسی شخصیات دیکھ لو تم لوگ، بڑے بڑے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے اقبال صاحب کو دیکھ لیں آپ۔ بہت سارے اللہ کے نیک لوگ ہیں جن کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ماؤں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔